وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلویٰ. اور ہم نے آسمان کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو جب اللہ عز و جل نے فرعون سے نجات دی تو مصر میں یہ واپس لوٹ آئے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم الہی سنایا کہ شام جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی زمین میں بیت المقدس شریف بھی موجود ہے. بنی اسرائیل کو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم آیا کہ مصر کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں اور وہیں اپنا وطن بنائیں جا کر. وہاں ایک بڑی جابر قوم عمالقہ نامی آباد تھی، تو اس سے مقابلہ کریں اور ان کو اس شہر سے بھگا دیں اور اس شہر میں اپنا وطن بنا لیں. شروع میں بنی اسرائیل ٹال مٹول کرتے رہے، ان کو بڑا گراں گزرا مصر کو چھوڑنا، لیکن آخر کار مجبور ہو کر جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا ہی پڑا، تو جب راستے میں جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آ کر شکایت حضرت موسیٰ سے کرتے اور حضرت ہارون سے کرتے اور کہتے کہ اگر ہم مصر نہ چھوڑ دیں تو اس پریشانی میں مبتلا نہ کیے جاتے. اب ایسی زمین میں یہ پہنچ گئے نہ جہاں آسمان کی طرف سے کوئی سایہ تھا نہ کچھ کوئی ایسی چیز تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے ایک بادل کو مقرر کر دیا جو ہر وقت ان کے اوپر سایہ کیے رکھتے تھے. اسی کا ذکر اس آیت میں کیا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر ایک بادل کو سائبان کر دیا. پھر اللہ عز و جل نے ان کے لیے ایک نوری ستون مقرر کر دیا کہ رات کے وقت میں جب چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ نوری ستون ان کے لیے روشن ہو جاتا اور ان کے لیے روشنی فراہم کیا کرتا. پھر صحرا میں ان کے کھانے پینے کا انتظام یوں کیا گیا کہ ان پر اللہ عز و جل نے اپنی رحمت سے من اور سلوہ نازل فرمایا. من کے بارے میں مفسرین کا صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک میٹھی چیز تھی جو آسمان سے اترتی تھی اور ہر بندے کے لیے روزانہ تقریباً 4 کلو، ایک سا یعنی 4 کلو ہر بندے کے لیے روزانہ اترا کرتی تھی اور یہ سارا دن اس کو کھایا کرتے تھے. اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا جو بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آیا کرتا تھا. ہفتے اور اتوار کو یہ چیزیں نہیں آیا کرتی تھی، تو جمعے والے دن یہ وافر مقدار میں آتی اور بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ ایک دن کا جمع کر لیں اور اس سے زیادہ جمع نہ کریں. لیکن انہوں نے اپنے لالچ اور اپنی طمع کی وجہ سے ایک دن سے زیادہ جمع کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سارا کھانا سڑ گیا. اور انہی کی وجہ سے آج جو ہے وہ آج بھی دنیا میں یہ روایت چل رہی ہے کہ کھانا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. بنی اسرائیل سے پہلے کبھی بھی کھانا خراب نہیں ہوا کرتا تھا. یہ بنی اسرائیل ہی کی وجہ سے یہ سارا سسٹم چلا ہے کہ کھانا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں اسی نعمت کا اللہ عز و جل نے تذکرہ فرمایا ہے کہ تم پر ہم نے آسمان کو سائبان کیا، پھر تمہارے کھانے پینے کے لیے ہم نے من اور سلوہ اتارا. تو جب ہم نے اتنی نعمتیں کی ہیں تو ان کا بدلہ جو ہے وہ نافرمانی نہیں ہے، ان کا بدلہ جو ہے وہ ہمارے حبیب سے بغض نہیں ہے. یہ نعمتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو یاد کروائی جا رہی ہیں کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر اتنی نعمتیں کی تھیں، اتنے احسانات فرمائے تھے، اور آج تم جو ہے وہ ہمارے حبیب کی
مخالفت کرتے ہو اور ان کے ساتھ بغض رکھتے ہو، اور احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہی دیا جاتا ہے، احسان کے بدلے میں بغض نہیں دیا جاتا، احسان کے بدلے میں نافرمانی نہیں دی جاتی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جب اللہ عز و جل نے ان کو حکم ارشاد فرمایا اس بستی میں جانے کا، اور ان کی نافرمانیوں اور ان کی حکم کی خلاف ورزیوں کی کفارہ اللہ عز و جل نے ان کو یہ بتایا کہ جب اس شہر میں تم نے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اور حطہ یہ لفظ استغفار کا لفظ ہے، جیسے استغفر اللہ ہمارے ہاں ہے، تو حطہ یہ لفظ استغفار کا ان کی زبان میں تھا۔ ان کو حکم تھا کہ جو ہی شہر میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور سجدہ کرنے کی بجائے اپنی پیٹھوں کے بل گھسٹتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوئے، اور حطہ کہنے کی بجائے کوئی اور مذاق کا لفظ کہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے ان کو یہ سزا عطا فرمائی کہ ان پر طاعون کی بیماری نازل کر دی گئی، ایک ہی ساتھ میں ان کے 70,000 بندے مر گئے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اللہ عز و جل حکم ارشاد فرمائے اس کی ویسے ہی پیروی کرنی چاہیے، اپنی طرف سے اس میں کوئی جو ہے وہ امپرووائزیشن نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح حکم آیا ہے اور اس کے ساتھ بندہ کچھ اور اپنی طرف سے ملا لے، بلکہ جیسا حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے ویسے ہی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ آیات ہمیں عبرت کا درس دیتی ہیں، یہ آیات ہمیں اللہ عز و جل کے حکم کی فرما برداری کی طرف راغب کرتی ہیں کہ جن قوموں نے اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی ہیں اللہ عز و جل نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے فرمان کا فرما بردار رکھے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ درس کی غلطیاں، نماز کی غلطیاں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ ہم سب کو خلوص کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہم سب کی مغفرت فرما۔ آمین۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔